میرے ساتھ اس وقت جڑے ہیں PDP کے لیجسلیٹر سعید آغا منتظر مہدی۔ نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ مہدی صاحب۔ شکریہ۔ امت شاہ کل دورے پہ آ رہے ہیں، 3 دن کے دورے پہ آ رہے ہیں، کیا امیدیں ان سے ہیں اور کیا آپ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جموں کشمیر کے دورے پر جب وہ آ رہے ہیں تو کیا آپ کو ایکسپیکٹیشن ہے؟ دیکھیے، وزیر داخلہ ان سے پہلے بھی جو تھے وہ بھی جموں کشمیر کا دورہ کرتے تھے، یہاا وہ سیکیورٹی حوالے سے بھی بات کرتے تھے، مگر میرا یہ سوال ان سے ہے ان میٹنگ سے پھر نکلتا کیا ہے؟ آپ ڈائریکشنز دیں گے سیکیورٹی فورسز کو سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہاں کے لوگوں کو کنٹین کرنے کے لیے، مگر میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ جو یہاں کی سیاسی بے چینی ہے کیا اس کا حل اس میٹنگ میں نکلتا ہے؟ میری ان سے یہی اپیکشا ہوگی کہ یہاں کی پولیٹیکل سچویشن کو، پولیٹیکل گریوینس کو مد نظر رکھ کے ان کو اب جو یہ روایتی سیکیورٹی میٹنگ سے ہٹ کر ڈائلاگ انیشیٹ کرنا چاہیے، یہاں کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ان کو ڈائلاگ انیشیٹ کرنا چاہیے، CBM میجرز انیشیٹ کرنے چاہیے تاکہ یہاں کی جو بے چینی ہے وہ حل ہوگی۔ وہ خالی سیکیورٹی میٹنگز کرنے سے، پولیس کو انلمیٹڈ پاور دینے سے، سچویشن پر بیٹھنے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب ان کو روایت سے ہٹ کر آج کی میٹنگ میں جب وہ یہاں لیں گے ان کو ڈائلاگ انیشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم یہاں کے ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس ٹائم آ رہے ہیں جبکہ کئی کمپلینس ہیں باہر کے باہر جو اسٹوڈنٹس ہیں، ٹریڈرز ہیں، شال والے ہیں، ان پہ اللیجڈ ہراسمنٹ ہوتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مسئلے کو بھی ان کو اٹھانا چاہیے تھا؟ ان کو یہاں پر نہیں، ان کو دہلی میں بیٹھ کر ہی اس مسئلے کو اٹھانا چاہتے، جو روب وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جاڑتے ہیں، ایسا ہی روب ان کو ان انفرنج ایلیمنٹس کو بھی جاڑنا چاہیے تھا جو ہیل بینٹ ہے کہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کا عزت رفع پامال کرنے کے لیے، کشمیری مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے، ان کو اس دشا میں بھی ان کو بھی جاڑنا چاہیے تھا اور اس دشا پر قانون کے کھڑے میں ان کو کھڑا کرنا چاہیے تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا کہ جو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لے، جو گورننس اپنے ہاتھ میں لے، وینڈلزم سڑک پر کرے، کسی شہری کو ذلیل و خوار کرے، وہ بچ نہیں سکتا ہے، وہ قانون کے کھٹکرے میں آئے گا۔ ایک میسج ان کو دینی چاہیے تھی، مگر بدقسمتی سے کیندر سرکار امت شاہ جی اس معاملے پر خاموش ہے۔ اس ٹائم بھی وہ آ رہے ہیں کہ جب یہاں پہ آوازیں آ رہی ہیں کہ الگ اسٹیٹ ہوڈ ہے اس کو ریسٹور کیا جانا چاہیے، اسپیشل اسٹیٹس کو، تو اسٹیٹ ہوڈ اسپیشلی اس پر ساری پارٹیاں جو ہیں پوری طرح سے ایک پیج پہ ہیں، BJP بھی دبے اس پر ایک پیج پر لگتی ہے۔ کیا لگتا ہے کہ اس پر پروگرس ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اسٹیٹ ہوڈ کی جہاں پر بات ہے وہ امت شاہ جی خود لوگوں کو وعدہ کر چکے ہیں آن دا فلور آف پارلیمنٹ کی اسٹیٹ ہوڈ ہم ریسٹور کریں گے، مگر سوال ہے یہاں کی پولیٹیکل رائٹس کا جو 5 اگست 2019 کو چھینے گئے، وہ کب ریسٹور ہوں گے؟ ہم وہ سننا چاہتے ہیں، اس دشا پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کاروائی ہو۔ باقی اسٹیٹ ہوڈ آنریبل پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ یہ ریسٹور ہوگا، آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے بھی، دونوں نے یہ وعدہ کیا آن دا فلور آف پارلیمنٹ کی یہ ریسٹور ہوگا، مگر سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل رائٹس جو ہے جو 5 اگست 2019 کو چھینے گئے وہ کب ریسٹور ہوں گے؟ لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ بجٹ سیشن بھی چل رہا ہے، کیا امیدیں لگتی ہے کیونکہ سرکار کا جو ہے وہ ابھی ڈیلی ویجروں کے بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں کر رہی ہے، کوئی اور چیزوں پہ، تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ بجٹ پرو پیپل ہو، اس سے کوئی ریلیف لوگوں کو آئے، ہم وہ بجٹ چاہتے ہیں، ہم وہ بجٹ نہیں چاہتے ہیں کہ اس سے مزید لوگوں کی مشکلات بڑھے۔ ہم یہی اپیکشا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے تمام MLAs سے جب انہیں کنسلٹنسی میٹ لی، انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ پرو پیپل رہے، لوگوں کی زندگیاں اس سے آسان بنیں گی۔ ہم اس دیکھ رہے ہیں کہ یہ بجٹ ویسا ہی نکلے جیسے انہوں نے کنسلٹیشن میٹنگ میں ہم سے وعدہ کیا۔ نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے شکریہ۔ کیمرہ مین چاند کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں۔